آگے اللہ فرماتا ہے کہ للمتقین کا اصل میں صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لائے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر، بن دیکھے چیزوں پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرے، ادا کرے، اور وقت پر، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اللہ صفت بیان کرا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، ما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. تو اللہ اس کی صفت بیان کرے. تو متقین وہ ہے جو ایمان لاتے غیب پر اور نمازوں کو قائم کرتے، اور جو کچھ بھی اللہ مال دیے ہیں ان میں سے خرچ کرتے، وہ ہے اصل متقین. تو انشاءاللہ تعالی یہ قرآن مجید ہدایت ہے ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں. آپ قرآن مجید کو کتنا بھی عزت کر لے، صرف عزت کرنے سے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن مجید میں دیکھے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا کے ساتھ آپ کو عمل ضرور آئے گا، اور عمل کیسا؟ نیک عمل آئے گا. کچھ جگہ پر جو ہے جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب پکارا جائے نمازوں کے لیے، تو وہاں پر الذین آمنوا کے ساتھ وہ نیک عمل نہیں آئے، لیکن اکثر تر دیکھیے گا کہ ان الذین کے ساتھ، آمنو کے ساتھ آپ کو نیک عمل بھی آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کہوں اگر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو جو استاد ہے، جو سر، ٹیچر، جو بھی ہو، میڈم ہو، جو بھی ہو، وہ کہے گا کہ آپ کو ہوم ورک کر کے لانا ہے، یہ بنا کر لانا ہے، سبق بنا کر لانا ہے، کچھ ہوم ورک دے گا آپ کو بنا کے لانے کے لیے بولے گا. تو آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میڈم یا سر، میں آپ کو عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں، لیکن آپ جس طریقے سے کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کروں گا. مطلب آپ جو ہوم ورک کہہ رہے ہیں نا بنانے کے لیے، وہ میں ہوم ورک نہیں بناؤں گا. تو ٹیچر کہے گا تم مجھے عزت کرتے ہو، جب تم میرا بات ہی نہیں مانتے ہو تو عزت کر کے کیا فائدہ. اسی طریقے سے یہی مثال قرآن کا بھی ہے کہ قرآن مجید کا آپ عزت کرتے ہیں، عزت اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن مجید پر عمل بھی کرنا ہوگا ساتھ میں، کیونکہ جو عمل کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. جیسے کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹا سورہ بہت ہی جامع اس کا معنی ہے، جیسے فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر، زمانے کی قسم کھا رہے، ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں ہیں، پورے کے پورے انسان اور نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے. تو وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہاں بھی نیک عمل ہی آیا ہے. تو آپ کو ایمان لانے کے ساتھ، اسلام قبول کرنے کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ آپ کو نیک عمل کرنے بھی ہوگا، نیک عمل بھی کرنا ہوگا. اور مسلمان ایک چیز ہوتا ہے اور ایمان ایک چیز ہوتا ہے. غور سے آپ رکھیں، ہم ایمان لائے اور ہم اسلام قبول کے، اسلام ایک چیز ہے اور ایمان ایک چیز ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قالت الاعراب آمنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو کچھ بدو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے. تو اللہ ان کی بات بیان کر رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو کہتے ہیں کہ عربی کچھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ کہیے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کیوں کہ ہم نے اسلام لایا ہے، اسلام قبول کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، حالانکہ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل ہوا ہی نہیں ہے. زوردار یہاں پر ولما يدخل الايمان في قلوبكم، حالانکہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل ہوا ہی نہیں ہے. تو دیکھیے، ایمان، اسلام لانا ٹھیک ہے، اسلام 5 چیزیں، ارکان اسلام کو ہم مانتے ہیں، توحید کا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. لیکن آپ کو ایمان لانے کے لیے آپ کو نیک عمل کرنا ہوگا. تو وہ کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان ہوئیے گا، لیکن ایمان لانے کے لیے آپ کو قرآن مجید کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا، جس طریقے سے قرآن مجید حکم کرتا ہے کہ اس طریقے سے عمل کرو. اور یہ قرآن مجید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کر دیتے ہیں. اور یہ
اس طریقے کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جیا ہے تو آپ قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، کیونکہ قرآن مجید ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جی ہے وہی قرآن مجید ہے۔ تو اگر آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی جینا چاہتے تو آپ کو قرآن کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو قرآن مجید کو مانے گا، جو قرآن مجید پر عمل کرے گا۔ باقی جو اس کو مانے گا نہیں، نہ عمل کرے گا، پھر ان کے لیے قیامت میں بہت بڑا عذاب بھی بن سکتا ہے۔ قرآن مجید خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے اس طریقے سے کہ جو میرے مانے کے بعد اسے میں جنت میں داخل کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جسٹ مجھے جو فی الحال جہاں تک میرے ذہن پر قرآن مجید کا کچھ آیت تھے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے میں آپ لوگوں کو کچھ بیان کیا ہوں۔ کوشش کیجیے آپ لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ قرآن مجید کو سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کریں۔ پہلے سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا، اور رمضان کا وہی مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔